أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، کل سے جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا. اور کل ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو مختلف اولاد تھی. اولاد میں ایک بیٹا قابل یہ نافرمان نکلا تھا اور اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی. اس کا حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر سی بات ہے باپ ہونے کی حیثیت سے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا غم غلط کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک نیک صالح اولاد بھی عطا کی اور وہ حضرت شیث ہے. ان کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، البتہ روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے. اور حضرت شیث یہ بہت ہی نیک صالح انسان تھے اور حضرت آدم کے بعد انہیں نبوت ملی تھی، گویا کہ دوسرے نبی ہوئے اور ہمیشہ یہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا جانشین اور آپ کا گدی نشین گویا کہ حضرت شیث کو بنایا، یعنی آپ کے نائب اور خلیفہ ہوئے. تو انہی کے اولاد میں ایک نبی ہیں حضرت ادریس، جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن کریم نے 2 مختلف آیات میں کیا ہے، جن کا میں نے بھی تلاوت کی. اور یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش، ان کا جنم کابل میں ہوا تھا جو عراق میں ہے، پھر وہاں سے یہ مصر چلے گئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اسماعیل و ادریس و ذا الکفل، کہ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذا الکفل کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے لوگ صبر کرنے والے تھے. ادخلناہم فی رحمتنا، انہیں ہم نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا. انہم من الصالحین، یہ لوگ نیک بندے تھے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اذکر فی الکتاب ادریس، کہ قرآن کریم میں حضرت ادریس کا تذکرہ کیجیے. انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ادریس ایک سچے پکے نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو ایک اونچا اور بلند مرتبہ عطا کیا. تو ان کے بارے میں قرآن کریم اختصار کے ساتھ یہ تذکرہ کرتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت سے نوازا تھا، اور وہ یہ، جیسا کہ یہاں کہا کہ مکان علیہ، ان کو اونچا درجہ دیا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز یہ دیا تھا کہ ان کے زمانے میں جو لوگ نیک کام کرتے تھے، جتنے مومن تھے، ایمان والے تھے، یا جو بھی نیک کام کرتے تھے، ہر ایک کا ثواب ہوا کہ ان کو بھی ملتا تھا. تو یہ مراد ہے یہاں پر کہ اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا تھا درجے کے اعتبار سے. اور اگر آپ واقعہ معراج کو دیکھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے، گویا کہ اس قدر جلیل القدر نبی ہیں. اور حضرت آدم اور حضرت شیث کے بعد پہلے انسان ہے جن کو نبوت ملی ہے. اور ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ہم جو قلم استعمال کرتے ہیں، پین استعمال کرتے ہیں، قلم کے مجید حضرت ادریس ہیں. یعنی دنیا میں سب سے پہلے قلم استعمال کرنے والے، لکھنے کے لیے قلم کا استعمال کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام. تو آج تک جو ہم پین استعمال کر رہے ہیں، اس کے مجید گویا کہ حضرت ادریس علیہ السلام. ان کا یہ مختصر سا تذکرہ ہے جو قرآن کریم کرتا ہے. اس سے زیادہ ان کے حالات قرآن نہیں بتلاتے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تیسرے نبی ہیں جن کا تذکرہ سننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. اور ان کا تذکرہ گویا کہ آج کے حالات میں، خاص طور پر جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، آج کے حالات میں ان کا تذکرہ سننا اور ان کے اسوہ کو اپنانا، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام ہم تمام کو معلوم ہے کہ یہ سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو سب لوگ مسلمان ہی تھے، ان کے بعد ان کی اولادیں سارے کے سارے مسلمان ہی تھی. اصل جو کفر اور اصل جو بت پرستی شروع ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. گویا کہ توحید کی طرف بلانے والے، ایمان اور اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، دین حق کی طرف بلانے والے پہلے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ انہوں نے 1000 سال تک محنت کی ہے. تو قرآن کریم ان کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو.
قوم کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ساری چیزیں قرآن کریم تفصیل سے بتلاتا ہے۔ اور وہ اسی لیے تاکہ ہم ان کے اسوا کو اپنائیں، اس لیے کہ ہر نبی ہمارے لیے گویا کہ نمونہ ہے، ہر نبی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ کسی کی بھی اگر ہم ابتدا کر لیں گے، ابتدا بمانا اس معنی کر کہ ان کی ہدایات پر اگر ہم عمل کریں گے، آخری نبی کو تو ماننا ہی ہے، لیکن ان کے طریقے کو اگر ہم اپناتے ہیں، دعوت والے طریقے کو، تو گویا کہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں خاص طور پر جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہے، ان کے لیے بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس رکھا ہے۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو آدم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے روایت میں آتا ہے کہ 10 قرن کے بعد۔ اب قرن کا معنی کیا ہے؟ قرن کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ صدی یعنی سنچری، یعنی 1000 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ قرن سے مراد نسل ہے، کہ آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ایک نسل آئی، ختم ہو گئی، دوسری نسل، تیسری نسل، تو 10ویں نسل جب ختم ہوئی ہے تب حضرت نوح کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جو بھی معنی لے، تو ہوا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد جو نیک لوگ تھے وہ بھی دھیرے دھیرے جانے لگے، تو شیطان جو ہے انسانی شکل میں انسانوں کے پاس آیا اور لوگوں کو بہکانے لگا کہ دیکھو تم نے فلاں آدمی کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، یعنی اس زمانے کے جو اولیاء تھے، جو عابدین زاہدین تھے، ان کا نام لینے لگا کہ فلاں شخص کیسا تھا۔ لوگ کہنے لگے یار وہ تو ہمارے بڑے تھے، ہمارے مرشد تھے، ہمارے بڑے تھے اور بہت ہی زیادہ عابد ظاہر انسان تھے۔ تو شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھائی کہ دیکھو وہ بہت ہی نیک لوگ تھے، اب وہ تو چلے گئے، ہو سکتا ہے تمہارے بعد تمہاری جو اولاد ہے وہ ان کو بھول جائے، تو چلو ان کو یاد رکھنے کے لیے تم ایک کام کر لو کہ ان کی تصویر بنا لو۔ عبادت تو اللہ کی ہی کرنی ہے، صرف یاد رکھنے کے لیے تاکہ تم اپنے آنے والی نسل کو، اپنے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو بتا سکو کہ یہ ہمارے فلاں صاحب تھے اور ان کی یہ قربانیاں ہیں، یہ اتنی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو پہلے تو تصویر بنائی گئی، تصویر بنانے کے بعد یہ نسل بھی ختم ہوئی، اگلی نسل جب آئی تو پھر شیطان نے نئی پٹی پڑھائی کہ دیکھو یہ تصویر جو ہے، تصویر ہو سکتا ہے کہ مٹ جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا بچپن کی جو ہماری فوٹو ہے وہ کہیں سے کچھ خراب ہو جاتی ہے، تو تصویر مٹ سکتی ہے، تو ایک کام یہ کرو کہ اس کا ایک مجسمہ بنا لو، ایک اسٹیچو بنا لو، اس لیے کہ اسٹیچو بنا رہے گا، جیسے جگہ جگہ روڈوں پر بنا رہتا ہے تو اسے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ بھی بات مان لی، اسٹیچو بنا لیا۔ عبادت تو اس کی نہیں کرنی، عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن صرف اسٹیچو بنا لو۔ یہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آئی تو شیطان نے ایک نئی پٹی پڑھائی کہ دیکھو تمہارے یہ جو صاحب تھے بہت ہی نیک لوگ تھے، تمہارے ابا نے اس کا مورتی بنایا ہے، ایک کام کرو تم عبادت مسجد میں کرتے ہو نا، تو اس کے پاس آ کر نفل پڑھ لو، مثال کے طور پر، یعنی اس کے پاس آ کر ذرا تم عبادت کیا کرو۔ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے لیکن اس مورتی کے پاس آ کر عبادت کرو، اس لیے کہ نیک لوگ تھے، ان کا تذکرہ کرو کہ اللہ یاد آئے گا، لیکن اولیاء کو دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ یہ نسل بھی ختم ہوئی، اگلی نسل جب آئی تو ان کو شیطان نے پٹی پڑھایا کہ تمہارے پروج جو تھے، تمہارے آبا و اجداد جو تھے، وہ ان کے پاس سجدہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی عبادت کرو۔ خیر دھیرے دھیرے اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے شیطان نے گمراہ کرنا شروع کیا، اور لوگ دھیرے 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 جو ایک نیک انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، اس کی پہلے اس نے تصویر بنوائی، پھر اسٹیچو بنوایا، پھر اس کے پاس عبادت کرایا، اور آخر میں اس کے سامنے ہی جھکانے لگا دیا۔ گویا کہ اس طرح انسانوں کے اندر، انسانیت کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، شیطان نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے 10 قرن کے بعد 1000 سال مان لے یا 10 نسل مان لے، 10 نسل ختم ہونے کے بعد گویا کہ بت پرستی اس دنیا میں شروع ہوئی ہے، اور سب سے پہلے انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو پھر سے اپنے دین حنیف کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے جس انسان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے آ کر اس دنیا میں بہت ہی زیادہ محنت کی ہے اور نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ منہ میں مٹھاس ہو، اگر ہم حق بات بھی کہیں اور کڑوی زبان استعمال کریں تو ہماری دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں یہ دی، یہ نعمت دی، زمین کو بچھایا، آسمان کو تمہارے سروں پر چھت بنا کر قائم رکھا اور تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دی، لہٰذا تم اسی اللہ کی عبادت کیا کرو۔ لیکن قوم جو ہے یہ سرکشی میں بہت آگے نکل چکی تھی، یہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے لگی اور بار بار جھٹلانے لگی، پھر بھی نوح علیہ السلام ہار نہیں مانے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، یعنی تقریباً 1000 سال تک آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
میں تمہیں دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں یا بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لوگوں کو اللہ کی عذاب سے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن لوگ جو تھے بالکل دل سیاہ ہو چکا تھا، وہ ان کی مخالفت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے نوح، تم یہ جو کام کر رہے ہو، جو دعوت کا کام کر رہے ہو، تمہیں اس سے کیا چاہیے؟ شہرت چاہیے، عزت چاہیے، مال و دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ تو انہوں نے گویا کہ آپ کو ایک آفر کرنی شروع کی کہ اگر آپ کو مال چاہیے ہم آپ کو مال دیں گے، اگر عزت چاہیے عزت دیں گے، سرداری چاہیے تو ہم آپ کو عہدہ دیں گے، کرسی دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میرا جو اجر و ثواب ہے تو اللہ ہی دیں گے، تم کیا دے سکتے ہو؟ تو گویا کہ پہلے انہوں نے عہدہ دے کر دھمکایا، پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ نوح تم تو ایسے ہو، تمہارے اتباع کرنے والے اور تمہارے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں وہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہم تو سردار اور سیٹھ قسم کے انسان ہیں، ہمارے پاس تو ہر کچھ ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو نوح علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی نرمی سے، پیار محبت سے، لیکن قوم جو ہے وہ بدبختی میں آگے بڑھ چکی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ ان کو دھمکیاں دینے لگے کہ نوح تم باز آ جاؤ، اگر تم اسی طرح دعوت دیتے رہو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے مجرم بن جاؤ، ہم تمہارے خلاف علم بغاوت بلند کرنے لگے۔ اور انتہا تو تب ہو گئی جب قوم نے کہا کہ نوح ہم تمہاری بات ماننے ہی نہیں والے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو جاؤ اپنے خدا سے کہو اور وہ عذاب لے آؤ۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے، وہ لوگ کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اے نوح جس عذاب کو لے کر اور جن چیزوں کو لے کر تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، یعنی ہم سے بحث کرتے ہو، جاؤ وہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ گویا کہ اتنی نڈر ہو چکی تھی قوم، ان کا دل اس قدر سیاہ ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، عذاب جو ہے، عذاب دینا، سزا دینا، جزا دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو نہیں کر سکتا، لہٰذا تم اگر ابھی کہنا چاہو میں ابھی تو عذاب لا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں، ہاں اگر اللہ چاہیں گے تو عذاب آئے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم اس کو ٹال نہیں پاؤ گے، تم اس کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے گویا کہ یہاں پر بھی تنبیہ کی اور قوم کو متنبع کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم سرکشی میں آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو دعا مانگنی پڑی، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف گویا کہ بد دعا کی۔ اب آپ سوچئے جو ایک نبی ہیں، اس قدر رحم دل نبی ہیں، جنہوں نے ان کی ساری پریشانیاں جھیلی ہیں، اور قوم نے ان کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم تو دیوانے ہو چکے ہو، تم پاگل ہو چکے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو، اور انہوں نے وہاں پر بھی ان کا بالکل سادے الفاظ میں جواب دیا ہے کہ لیس بی ضلالۃ، مجھ میں گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے پاگل مت کہو، دیوانہ مت کہو۔ تو ایسا نرم دل انسان بھی آخر میں آ کر گویا کہ ان سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ یہ جو قوم ہے ان سب کو آپ تباہ کر دیجیے، ان کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، یہ لوگ اگر زمین میں رہیں گے تو فتنہ ہی پھیلائیں گے، یہ لوگوں کو گمراہی کریں گے، حتیٰ کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی، ان کے بعد ان کے آنے والی جو نسل ہوگی وہ بھی ایسے ہی بدبخت لوگ ہوں گے۔ اس لیے اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ ان تمام کو ختم کر دیجئے تاکہ نہ یہ لوگ رہیں گے نہ گمراہ کر سکیں گے۔ پھر آپ تمام کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب یہ کشتی بنانے لگے اللہ کے حکم کے مطابق تو اس وقت بھی ان ظالموں نے آپ کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی یہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ دیوانہ ہو چکا ہے، ابھی تو یہاں پانی وانی کچھ ہے نہیں، ریگستان میں بیٹھ کر یہ کشتی بنا رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے حکم پر وہ عمل کر رہے تھے۔ تو قوم نے اس وقت بھی ان کا مذاق اڑایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی کہ بھائی دیکھو اگر تم میری مذاق اڑاؤ گے تو ایک دن آئے گا کہ پھر تمہارا بھی حال یہی ہونے والا ہے، تمہارے حال پر بھی لوگ گویا کہ مذاق اڑائیں گے، میں بھی تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ خیر اس کے بعد طوفان نوح آیا جو واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ایمان والوں کو اس میں سوار کیجئے اور ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیجیے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب ایسا آیا کہ پورے زمین سے، حتیٰ کہ جو چولہا یا جو بھٹی ہم جلاتے ہیں جس کے اندر آگ ہے، جہاں سے پانی نکلنے کا کوئی امکان نہیں، وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو چھوڑا ہے۔ تو پوری زمین سے جو ہے کہ پانی ابلنے لگا، اور پوری دنیا کے اندر ایک عظیم سب سے عظیم طوفان آیا اور عذاب آیا، جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو ایمان والے تھے وہی بچے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال کی محنت میں، 950 سال کی محنت میں صرف 80 آدمی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور اسی طوفان کے وقت آپ نے واقعہ، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور آپ کی بیوی جن کی صحبت غیروں کے ساتھ تھی، جو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کا بیٹا بھی ہلاک ہوا ہے۔
تو یہ مختصراً نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو قرآن کریم نے متعدد جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس پورے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہے۔ یعنی اگر ہم اس واقعے پہ ہی غور کریں تو ہمیں اپنی زندگی سدھارنے کے لیے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ پہلی چیز، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو داعیوں کے لیے گویا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ نوح علیہ السلام کا جو انداز ہے، آپ کے دعوت دینے کا جو طریقہ ہے، قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پھر آگے کہتا ہے ثم انی دعوتہم جہارا انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ میں نے ان کو دن میں بھی پکارا، یعنی ان کو دن میں بھی ان کو دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، تنہائی میں بھی دعوت دی، اور پوشیدگی میں بھی دعوت دی، کھلے عام بھی ان کو بلایا۔ نوح علیہ السلام کا انداز یہ تھا دعوت دینے کا کہ آپ خفیہ طور پر بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ پہلے تو آپ نے خفیہ طور پر ملاقاتیں کرنی شروع کی، پھر دھیرے دھیرے آپ نے اس میں ترقی کی اور آپ علی الاعلان گویا کہ دعوت دینے لگے۔ تو دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں پہلے کسی کو پرسنلی بھی سمجھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم ممبر سے سمجھا دیں اور سامنے والے کو بس اسی پر اکتفا کر کے چھوڑ دیں، بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس سے ہمیں پرسنل اور ذاتی طور پر ملاقات کی ضرورت پڑے تو ہم اس کے پاس جائیں، اس سے جا کر ملے بیٹھیں اور اسے سمجھائیں۔ یہ ایک اصول معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو قوم نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا، تاکہ آپ کو دیوانہ کہا، پاگل کہا، گمراہ کہا، مجنون کہا، پھر بھی انہوں نے نرمی سے جواب دیا ہے۔ تو اگر دعوت والے ساتھی کو کبھی کوئی آدمی کوئی بات کہہ دے، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، مزاج کے خلاف کوئی کام کوئی کر جائے، تو ہمیں غصہ نہیں ہونا ہے، خود پر کنٹرول کرنا ہے اور صبر سے گویا کہ کام لینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ لوگوں نے کہا تھا نو تم تو بالکل پاگل ہو چکے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو، اس طرح کے الفاظ کسنے لگے، جملے کسنے لگے۔ تو انہوں نے سادے الفاظ میں کہا کہ بھائی میں پاگل نہیں ہوں، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، میں مینٹلی بھی ٹھیک ہوں، ہر اعتبار سے ٹھیک ہوں، اور بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اسی لیے میں تمہیں گویا کہ دعوت دے رہا ہوں۔ تو جو آدمی دعوت و تبلیغ سے منسلک ہے، انہیں بھی اپنے اندر یہ علم اور یہ برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دعوت کے کام میں کبھی لوگ آپ کی مذاق بھی اڑائیں گے، آپ کے سامنے مشکلات بھی آئے گی، تو آپ کا لوگ مذاق اڑائیں مشکلات کو، آپ کو خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگوں نے مذاق کی اور ان کی مذاق اڑانے لگے اور ان کی باتیں بنانے لگے، تو انہوں نے وہاں پر صبر سے کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیے اس واقعے میں ہم نے سنا کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو حالانکہ نبوت کے گھر میں تھا، اس کی پرورش جو ہوئی ایک نبی کی گود میں ہوئی، اس کے باوجود وہ ہلاک ہوا ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے بھی نہیں ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، گویا کہ اگر ہم کہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو ظالمین میں سے ہے۔ تو قرآن اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر رشتہ داری اور قرابت داری کچھ بھی کام آنے والی نہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے ایمان لے کر جائیں گے، ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوگا، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اگر یہ سوچ لیا کہ ہم تو فلاں صاحب سے بیعت ہیں، فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، یا فلاں ولی اللہ سے ہم نے رشتہ بنایا ہوا ہے، ان سے ہمارا دعا سلام ہے، آخرت میں وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، تو یہ گویا کہ ہماری خام خیالی ہے۔ آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جس کا ایمان صحیح ہو، جس کے اعمال درست ہو۔ اگر اعمال غلط ہیں تو وہاں ہماری رشتہ داری اور کسی سے قرابت داری، تعلق اور دوستی کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان صحیح ہے، اعمال درست ہیں، تبھی گویا کہ دوسروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ریلیشن ہے، وہ کام آئیں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ اے فاطمہ آگ سے بچنے کی تدبیریں کرو، یعنی خود کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچانے کی تدبیر کرو، وہاں پر میں بھی تمہارے کام نہیں آنے والا۔ یعنی اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ آگ سے کوئی وہاں نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں ہماری کامیابی ہو تو جو ہم کسی سے ہمارا رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اسی پر ہم بھروسہ نہ کریں بلکہ اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی ہم فکر کریں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے حق اور باطل کا تصادم اور حق اور باطل کی معرکہ آرائی اور لڑائی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ حق پر رہیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ان کا مقابلے میں ہوں گے۔ تو آج بھی اگر ہم اس دنیا میں ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو یہ بھی ہم کو ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو باطل میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اس سے گھبرانا نہیں اور اپنے کبھی پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیشہ جواں مردی اور ہمت سے کام لینا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پوری قوم ان کے خلاف تھی،
और ये मुसलसल लगे रहे, पूरी कौम खिलाफ रही फिर भी ये लगे रहे, तो इससे हमें भी सबक मिलता है कि चाहे लोग हमारी बात ना माने, अगर हमारे पास एक हक़ चीज़ है, हक़ दावत है, हक़ दीन है, हक़ कुरान है, तो हम इसकी तबलीग करते रहें, चाहे लोग माने या ना माने। अगली बात ये मालूम होती है कि कदर व मंजिलत जो है, यानी इंसान की जो कदर व मंजिलत है, यह आपके अज़्म और हिम्मत पर है, कसरत पर नहीं है। गोया कि इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हक़ के रास्ते में कसरत को नहीं देखा जाता। किल्लत और कसरत यानी ज़्यादा लोग आपके साथ हैं या कम लोग आपके साथ हैं, ये हक़ और बातिल की पहचान नहीं है। हक़ और बातिल की पहचान ये है कि आपके पास जो दावत है वो सही है या नहीं। अगर आप सही हैं, आपकी दावत सही है, आप जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं वो हक़ है, तो आप गोया के हक़ पर हैं। चाहे आपके फॉलोअर्स, आपके मानने वाले हज़ारों में हो या सैकड़ों में हो या 10 लोग हो, 2 ही लोग। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को बुलाया, 9 साल, 950 साल के अंदर सिर्फ 80 आदमी ही आप पर ईमान ले आए, बाकी पूरी की पूरी कौम आपके खिलाफ रही। तो किल्लत और कसरत कभी भी गोया के हक़ और बातिल के पहचान का मेयार नहीं बन सकता। हक़ और बातिल के पहचान का मेयार यही है कि आपके पास जो दावत है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं, सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। मा अना अलैहि व अस्हाबी, यही गोया कि हमें हक़ और बातिल पहचानने के लिए हमारे पास एक थर्मामीटर है। इसी तरह एक सबक हमें ये भी मिलता है कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र नबी है, उनको आज़माया गया, उनको सताया गया, तो दुनिया में रहने वाले, क़यामत तक रहने वाले जितने मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हर एक को सबक देना चाह रहे हैं कि आप अगर मुसलमान हैं, ईमान की दौलत आपके पास है, तो अल्लाह ताला आपको आज़माएंगे ज़रूर। कभी लोगों से आज़माएंगे, कभी किसी और चीज़ से आज़माएंगे। इन आज़माइशों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि मोमिन की शान ये है कि जब भी आज़माइश आती है, कोई इम्तिहान आता है, तो हमारा ईमान और मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि हम घबरा कर नौज़ुबिल्लाह ईमान से ये हाथ धो बैठे। कुरान कहता है लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जूअ, कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, हम ज़रूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख से आज़माएंगे। व नफ्सिम मिनल अमवाल, कभी ऐसा होगा तुम्हारे कारोबार में हम या तुम्हारे माल में, तुम्हारे इनकम में कमी कर देंगे, तुम्हारे माल में घाटा कर देंगे, इसके ज़रिए कभी हम तुम्हें आज़माएंगे। व नफ्सिम व समरात, और कभी वल अनफुस, और कभी जानों के ज़रिए तुम्हें किसी की वफ़ात हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। व समरात, और फलों में कमी करके। इन चीज़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला गोया के मुसलमानों को कह रहे हैं, ईमान वालों को, कि तुम्हारी आज़माइश होगी। इस आज़माइश के वक्त क्या करना है, वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दी। आज़माइश में जो सब्र करेगा, साबित कदम रहेगा, गोया कि वही शख्स कामयाब है। तो ईमान वाले अगर हैं, हम हैं, हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह को एक माना है, तो कभी दुनियावी एतबार से भी और कभी घरेलू एतबार से भी आज़माइशें आएगी। इन आज़माइशों पर हमें घबराना नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल रखना है और सब्र का दामन अपने हाथ में थामे रखना है। इसी तरह एक बात और मालूम हुई कि बुरी सोहबत जो है सबसे ख़तरनाक चीज़ है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जैसा कि मैंने कहा, परवरिश एक नबी के गोद में हुई है। बाप ने, एक नबी ने उनको खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है। परवरिश एक नबी के हाथ में हुई है, लेकिन बुरे सोहबत की वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से वो भी गोया के हलाक हो गया है। इसीलिए हमें हमेशा इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी भी करनी चाहिए, अपने मातहत जो लोग हैं, हमारी औलाद हैं या हमारे भाई हैं या दोस्त अहबाब हैं, जो भी हैं, हम ये हर वक्त उसकी फ़िक्र में रहें कि उसके जो दोस्त यार हैं, उसका उठना बैठना किन के साथ है, इस सर्कल में वो रहता है। बुरी सोहबत से इंसान को हमेशा बचना चाहिए। इसलिए कि सोहबत साले तुरा साले कुनत, यानी नेक लोगों की सोहबत में हम बैठेंगे तो हम भी नेक बनेंगे, बदों की सोहबत में हम बैठेंगे तो हम भी गोया के बद बनेंगे। और हदीस शरीफ में इसकी मिसाल दी गई है कि नेक की सोहबत में बैठने की मिसाल अल्लाह ने भी दी है कि जैसे आप किसी अतर की दुकान में चले जाएँ, परफ्यूम वाले की दुकान में चले जाओ, तो चाहे वो आपको अतर लगाए या ना लगाए, वहाँ इस कदर खुशबू ही होती है कि आपका दिल जो है बिल्कुल मुअत्तर हो जाएगा, आपका मिजाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और बुरे सोहबत की मिसाल ऐसी दी है जैसे भट्टी, लोहार के पास कोई आदमी जाकर बैठे, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कभी तो ऐसा होगा कि वो जो उसमें क्या नाम आग, लोहे को तड़पा कर, लोहे को गरमा कर उसमें मारता है, तो उसकी चिंगारी आपके कपड़े में लगेगी। अगर चिंगारी ना लगे, कम से कम धुआं तो आपके नाक में घुसेगा ही और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बुरी सोहबत में अगर हम बैठेंगे, चाहे हम वो बुरा काम न भी करें, फिर भी उसके असरात, उसके गंदे असरात हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे और हमारे मातहत जो लोग हैं, या हमारे भाई हैं, हमारे औलाद हैं, या हमारे कोई भी है ताल्लुक़ वाले, हमारे दोस्त यार, उन्हें हम बुरी सोहबत में बैठने ना दें, उनकी ख़ास तौर पर हम निगरानी करें। और सातवीं बात ये भी मालूम हुई कि जो बुत परस्ती है, लोग बुतों के सामने झुकते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। इनका अक़ीदा ये था, जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, कि जो बुत है ये हमें गोया कि हर मुश्किल से बचा लेंगे,
हम अगर परेशान हो तो हमें ये बचा लेंगे, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, तूफ़ान आया, तो कोई उन्हें बचा नहीं सका, सारे के सारे लोग हलाक हो गए। तो अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्ति ही हो, अल्लाह के अलावा अगर आपको किसी और भी चीज़ पर यकीन है, चाहे माल पर ही यकीन हो, अपने भाई पर यकीन हो कि मेरा काम मेरा भाई कर देगा, या मेरे पास मेरे पैसे, मेरे जेब में पैसा है, मेरा ये काम मैं कर लूँगा, अल्लाह के अलावा अगर किसी चीज़ पर आपका यकीन है तो गोया कि आप गलत हैं। हमारा पूरा यकीन अल्लाह पर ही होना चाहिए। असबाब हम करें, दुनिया दारुल असबाब है, असबाब इख्तियार करना है, पैसा टका भी कमाना है, लेकिन यकीन गोया कि अल्लाह की ज़ात पर रखनी है। अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं सब बेकार है, सब बेसिफात है। और आखिरी बात ये कि मुसलमानों को, ईमान वालों को हमेशा साबित कदम रहना है, चाहे हालात कैसे भी हो, हालात नासाजगार हों, हालात आपके मुवाफिक हो, मुखालिफ हों, आप तादाद में कम हो, तादाद में ज़्यादा हो, आपके पास पावर हो या ना हो, हर हालत में हमें साबित कदम रहना है। जैसे अभी हम अपने हिंदुस्तान में हालात देख लें, सियासी एतबार से हमें बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया है। तो अगर कोई यूँ कहे कि भाई हमारे पास पावर ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, कि नहीं मेरे भाई, ऐसे मौके पर भी गोया कि हमें साबित कदम रहना है। तो नूह अलैहिस्सलाम जिस तरह पूरी कौम इनके खिलाफ थी, सारे के सारे लोग इनके मुखालिफ थे, इनकी जमात भी कोई नहीं, सिर्फ 60, 70, 80 लोग हैं इनके साथ, और कोई आदमी नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर इनके पास कोई पावर नहीं है, न धन दौलत है, सारी चीज़ें सामने वाले के पास है, फिर भी नूह अलैहिस्सलाम गोया के साबित कदम रहे। तो इससे हमें सबक मिलता है कि हालात से मुसलमानों को कभी भी नहीं घबराना चाहिए, चाहे किस कदर भी हालात आ जाए। बल्कि हमारी तारीख़ ही रही है कि हम मुश्किल हालात में ही पनपते हैं। आप पीछे की तारीख़ देखेंगे मुसलमानों की, जब भी मुश्किल हालात आया है तभी मुसलमानों का ईमान जो है, ईमान मजबूत हुआ है। तो हालात से हमें घबराना नहीं है, और ऐसे मौके पर हमें 3 काम करने हैं। पहला काम तो यही कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखें। जब हमने अल्लाह को अपना अल्लाह माना है तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, हालात कैसे भी हो हमें घबराना नहीं। दूसरा काम यह है कि हमें सब्र से काम लेना है। कभी हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बातें होगी, हमारी मस्जिदें छीनी जाएगी, सब्र से काम लेना है। और तीसरा काम ये करना है कि राह हक़ में आने वाली मुश्किलात को हमें उसका सामना भी करना है। यानी ऐसा नहीं कि जो मुश्किल आए तो आप वावेला करने लगे, मुश्किल का हमें मुकाबला भी करना है। जब तक मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हमें दबाया ही जाएगा। तो ये नूह अलैहिस्सलाम है, जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि दीन हक़ की तरफ, तौहीद की तरफ बुलाने वाले ये सबसे पहले दाई हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मकामात में इनका तज़किरा किया है, और इनके सवाने में और इनके हालात में और इनकी तज़किरे में दाइयों के लिए, या दावत व तबलीग के काम करने वालों के लिए, और तौहीद की दावत को दूसरों तक पहुँचाने वालों के लिए, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि हम तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी इबरतें और सबक रखी है। इसलिए कि मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान में से हर आदमी दाई है। आप जब तक दाई बनेंगे आप दीन पर गोया के सही तौर पर कायम रह सकेंगे। जिस दिन आपने दावत देना छोड़ दिया आप खुद मदऊ हो जाएंगे, फिर दूसरे लोग अपने कल्चर की तरफ आपको खींचने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन हक़ के दाई बनाए, और नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जो सबक मिलता है अल्लाह ताला इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानों के हालात अल्लाह बेहतर बनाए, और दीन की दावत को लेकर पूरे आलम में चलने के अल्लाह ताला हम तमाम को कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला नहस्सुना अलैक अंता कमा असनीत अला नफ्सिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। इलाही आलमीन हम तमाम के गुनाहों को माफ़ करना। इलाही आलमीन हम तमाम के मिल बैठने को कबूल करना। ऐ अल्लाह कुरान करीम के बरकत से हम तमाम के दामन को पकड़ दे। इलाही आलमीन कुरान करीम को पढ़ने की, उसे समझने की और उस पर अमल करने की और उसकी तबलीग करने की और उसे दूसरों तक पहुँचाने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ानुल मुबारक का अक्सर हिस्सा गुजर चुका, हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। जो कुछ दिन रह गए हैं उसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम की सेहत में बरकत अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। तमाम के रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में चैन, सुकून, सकीनत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों में इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़ नाज़िल फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को कबूल फरमा। उनके हालात को बेहतर से बेहतर बना। आलमी हालात को मुसलमानों के हक़ में बेहतर से बेहतर बना। मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है हर एक की मदद और नुसरत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम के जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा।
ہمارے ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو بھی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے دفعہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا